علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق، مذکر اور مؤنث کا بیان۔ اس سبق میں صرف ہم یہ سیکھیں گے شروع میں کہ مذکر کسے کہتے ہیں اور مؤنث کسے کہتے ہیں، مذکر کی مثال کیا ہے اور مؤنث کی مثال کیا ہے۔ دیکھیے، جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں۔ مثال دی انہوں نے غلام، معنی لڑکا۔ اور جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں۔ مثال دی امراتن، جس کا معنی عورت۔ دوسری مثال ہے ظلمتن، جس کا معنی تاریکی۔ تو بس ہمیں اتنے میں صرف یہی سمجھنا اور یاد کرنا ہے کہ مذکر کسے کہتے ہیں، اس کی مثال کیا ہے، مؤنث کسے کہتے ہیں اور اس کی مثال کیا ہے۔ ایک چیز آئی دونوں تعریف میں، تانیث کی علامت آئی۔ اب تانیث کی علامت کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، یہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ تانیث کی علامات، تانیث کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 گولتا، جیسے بقرتن۔ اب دیکھیے یہاں پر گولتا ہے، معنی آتا ہے اس کا گائے۔ اب انہوں نے ایک مثال دے دی ہے، آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بقرتن، ٹھیک ہے، جامعتن، مدرسۃن، ظلمتن، جہاں پر بھی گولتا ہو۔ نمبر 2 الف مقصورہ، ٹھیک ہے، جیسے بشرا، اور بھی وزن آپ ملا سکتے ہیں، بشرا، کبرا، صغرا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 الف ممدودہ، جیسے صفراء، ایسے اور بھی کہہ سکتے ہیں، صفراء، حمراء، بیضاء، سوداء۔ اب گولتا تو آپ نے سمجھ لیا، الف مقصورہ اور الف ممدودہ آپ نہیں سمجھے ہوں گے، تو وہ فائدے میں بیان کر رہا ہے۔ فائدہ، اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مقصورہ، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ یعنی الف کے بعد حمزہ نہ ہو تو الف مقصورہ، اور حمزہ ہو تو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے صغرا، یہاں پر الف کے بعد، انہیں پڑھنا نہیں پڑھنا ہے، صغرا کھینچ رہے ہیں تو یہاں حمزہ نہیں ہے۔ ایسی اور بھی مثالیں دے سکتے ہیں، صغرا، کبرا، بشرا، تو یہ تمام الف مقصورہ میں آئیں گی۔ اور الف کے بعد حمزہ ہو، دیکھیے حمراء، را الف کے بعد حمزہ آیا، حمراء، صفراء، بیضاء، بے شمار مثالیں بن جائیں گی اس کی، یہ الف ممدودہ میں آئیں گے۔ اب اوپر ہم نے 2 پڑھی تھی، دیکھیے امراتن کا معنی عورت اور ظلمتن کا معنی تاریکی۔ تو اب ان دونوں کو آپ نظر میں رکھتے ہوئے یہ دیکھیے، مؤنث کی اقسام۔ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مؤنث حقیقی، نمبر 2 مؤنث لفظی۔ جس مؤنث کے مقابل نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، یعنی نر ہو اور ساتھ میں کیا ہو، جاندار ہو۔ جیسے مرأتن، یعنی عورت، اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے، آدمی۔ اور بھی مثالیں آپ لے سکتے ہیں، جیسے میں عربی اردو میں بولنے لگوں، اونٹ، اونٹنی، مقابلے میں کیا آتا ہے، اونٹ۔ اور بکری مقابلے میں بکرا، ایسے گائے مقابلے میں بیل، اسی طریقے سے لڑکی مقابلے میں لڑکا۔ اور جس مؤنث کے مقابل نر جاندار نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں، جیسے ورقتن۔ ورقتن کا معنی پیچ بھی آتا ہے اور پتا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لفظ اوپر آیا تھا سب سے اوپر، ظلمتن، تاریکی۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں آتا ہے۔ فوائد، قواعد و فوائد، یہاں سے کچھ قاعدے اور فائدے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیے امن کا معنی ماں، تو یہ جو ماں ہوتا ہے یہ مؤنث ہی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اختن کا معنی بہن، یہ مؤنث ہی کے لیے بولا جاتا ہے۔ بنتن کا معنی لڑکی، یہ مؤنث ہی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں ایسے ہیں جو مؤنث ہی کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اس کے بعد زینب اور مریم،
یہ مؤنث کے نام ہوتے ہیں، ایسے اور بھی بول سکتے ہیں، انہوں نے کچھ بولے اور بھی مل جائیں گے آپ کو جو عورتوں کے نام رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے آخر میں ہاں جو اسما مؤنث کے لیے استعمال ہوں تو وہ مؤنث ہوتے ہیں، اور بھی مثالیں آپ کو انشاءاللہ ملیں گی آگے چل کے۔ نمبر 2، بعض اسما میں لفظاً تانیث کی علامت نہیں ہوتی مگر وہ مؤنث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اردن، یہاں پر دیکھیے ہم نے تانیث کی 3 علامتیں پڑھی ہیں، تینوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ شمسن، دارن، نارن، یہ 4 لفظ ہو گئے۔ اب چاروں میں آپ دیکھ لیں، نہ گولتا ہے، نہ الف مقصورہ ہے، اور نہ الف ممدودہ ہے۔ کہہ رہا اس طرح کے اسما کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ مؤنث سماعی کی تعریف ایک بار سن لیں۔ مؤنث سماعی وہ مؤنث جس میں علامت تانیث لفظاً موجود نہ ہو، میں کتاب سے ہٹ کے تعریف آپ کو بیان کر رہا ہوں، وہ مؤنث جس میں علامت تانیث لفظاً موجود نہ ہو، یعنی لفظوں میں لکھی ہوئی نہ ہو، لیکن اہل عرب اسے بطور مؤنث استعمال کرتے ہوں، یعنی تانیث کی علامت تو نہ ہو لیکن اہل عرب اسے بطور مؤنث یعنی مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہوں۔ یہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ نمبر 3، بعض اسما مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسے سبیل، راستہ، طریقن کا معنی بھی راستہ، حال لفظ آیا، حال کا معنی حالت وغیرہ۔ نمبر 4، جو اسم مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو وہ مذکر کہلائے گا اگرچہ اس میں تا ہو، جیسے طلحہ، یہ آدمیوں کا نام ہوتا ہے۔ اور بھی دیکھ لیں، ہم بولتے ہیں حمزہ، امیر حمزہ، تو حمزہ، ایسے ہی طلحہ، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، علامت تانیث تو یہاں موجود ہے لیکن یہ جو ہے مذکر ہی کے لیے بولے جاتے ہیں تو اس لیے یہ مذکر ہی کہلائیں گے۔ اور جیسے خلیفہ، تو خلیفہ جو بنتا ہے وہ مذکر ہی ہوتا ہے۔ اب مزید آپ کے علم میں اضافے کے لیے کچھ باتیں اور میں عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیں۔ دیکھیے یہ نصاب النحو کتاب ہے، اس میں پہلے تعریف ایک بار ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ مؤنث سماعی کی تعریف، وہ مؤنث جس میں علامت تانیث لفظاً موجود نہ ہو، یعنی لفظوں میں نہ ہو لیکن اہل عرب اسے بطور مؤنث استعمال کرتے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے مؤنث سماعی میں کچھ ہی اسما پڑھے تھے، جیسے اردن، شمسن، دارن وغیرہ۔ تو مؤنث سماعی میں جو اسما ہیں وہی ہیں، یہ اور بھی آتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ مؤنث سماعی بس وہی اسما ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں، یہ اور بھی ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ماشاءاللہ کافی بیان کیے گئے، کبھی بھی آپ کے سامنے یہ اسما آئیں تو آپ آنکھیں میچ کے کہہ سکتے ہیں یہ بھی مؤنث ہیں، تو سامنے والا کہے گا اس میں علامت تانیث تو موجود نہیں ہے، تو آپ کہیں گے یہ مؤنث سماعی ہیں۔ دیکھیے حربن معنی جنگ، کاسن معنی پیالہ، عصا معنی لاٹھی، افعا، ٹھیک ہے، افعا کا معنی خبیث سانپ، فلک معنی آسمان، نعل معنی جوتا، بیرن معنی کنواں، نابن معنی نوکیلے دانت، ثعلب معنی لومڑی، ارنب معنی خرگوش، اردن معنی زمین، شمسن معنی سورج۔ آگے دیکھیے عورتوں کے تمام نام، جیسے مریم، زینب، ہندہ، ٹھیک ہے، اور وہ اسما جو عورتوں کے لیے مخصوص ہیں، جیسے امن، ماں، عروسن، دلہن۔ شرابوں کے تمام نام، جیسے خمرن۔ دوزخ کے تمام نام، جیسے سعیر، جحیم، سقر۔ جسم کے وہ اعضاء جو 2 ہوں، جیسے یدن ہاتھ 2 ہوتے ہیں، رجلن ٹانگ 2 ہوتی ہیں، اذنن کان 2 ہوتے ہیں۔ ہواؤں کے تمام نام، جیسے صبا، قبولن، دبورن، جنوبن، شمالن، ٹھیک ہے، تو یہ تمام اسما مؤنث سماعی کہلاتے ہیں۔ کہیں بھی آپ کے سامنے آئیں تو اب آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں یہ مؤنث ہیں۔ سامنے والا کہے گا کہ اس میں علامت تانیث تو موجود نہیں ہے تو آپ کہیں گے یہ مؤنث سماعی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ بعض اسما مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں،
وہاں 3 لفظ دیے تھے، یہاں پر ماشاءاللہ کافی ہیں. دیکھیے، سکین چھری، سلم سیڑھی، سوق بازار، سبیل راستہ، طریق راستہ، کبد کلیجی، حال حالت، حانوت دکان، رحم بچے دانی، لسان زبان یعنی لینگویج جو منہ میں ہوتی ہے، یہ نہیں جو ہم بولتے ہیں. لسان نہیں، لسان کا معنی زبان جو منہ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نفس جان، سماع آسمان، سلاح ہتھیار، روح روح، جراد ٹڈی، بلد شہر. تو یہ تمام وہ اسماء ہیں، ان کو مذکر بھی بولتے ہیں اور مؤنث بھی بولتے ہیں. مثال کے طور پر ہم ایک جملہ بول لیں جیسے سوقن ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں کہنا یہ بازار ہے، تو ہم یہ بھی بول سکتے ہیں ہاذا سوقن، اور یہ بھی بول سکتے ہیں ہاذہ سوقن. چلیں اب ہم تمرین حل کرتے ہیں، اور اس تمرین کو میں نے پہلے ہی بھی عرض کیا تھا کہ ہم یہ اس لیے حل کرتے ہیں تاکہ آپ نے جو کچھ پڑھا اور سمجھا اور لکھا، تو جو آپ لکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کیا وہ آپ کا درست ہے یا نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے باقی آگے کی ویڈیو آپ دیکھا کریں. مذکر اور مؤنث کسے کہتے ہیں؟ صاف لکھا، جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں، اور جس اسم میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں. مثال نہیں دینا کیونکہ مانگی نہیں ہے. تانیث کی کتنی اور کون کون سی علامات ہیں؟ تانیث کی 3 علامتیں ہیں. نمبر 1 گولتا، نمبر 2 الف مقصورہ، نمبر 3 الف ممدودہ. الف مقصورہ، الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مقصورہ، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں. مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں؟ تو جس مؤنث کے مقابل نرجاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، اور جس مؤنث کے مقابل نرجاندار نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں. غلطی کی نشاندہی، اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں. غلط. اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں. مؤنث کے آخر میں ہمیشہ گولتا ہوتی ہے. غلط. مؤنث کے آخر میں کبھی گولتا ہوتی ہے. آگے دیکھیں. اب ہمیں مذکر مؤنث الگ کرنا ہے. ہمیں 2 کالم بنانا ہے. ایک کالم کے اوپر لکھا مذکر اور دوسرے کالم کے اوپر لکھا مؤنث. تو مذکر والے کالم میں خانے میں مذکر ڈالیں گے اور مؤنث والے میں مؤنث. القرآن مذکر ہے، اسامہ مذکر ہے، حالانکہ گولتا یہاں پر موجود ہے لیکن قاعدہ نمبر جو 4 ہے اس کے مطابق اس کو ہم مذکر کہیں گے. شمس مؤنث ہے، بیت مذکر ہے، ولد مذکر ہے، زینب لڑکیوں کا نام ہوتا ہے مؤنث ہے، دارن یہ بھی کیا ہے مؤنث ہے قاعدہ نمبر 2 میں، ماں یہ بھی مؤنث ہے قاعدہ نمبر 1 میں، اور خلیفۃ مذکر ہے قاعدہ نمبر 4 کے حساب سے، رجل مذکر ہے، شاتن مؤنث ہے. اب اس کے بعد دیکھیے با مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی الگ الگ کرنا. ناقتن کا معنی اونٹنی، ٹھیک ہے یہ حقیقی ہے. رجلن کا معنی پیر، یہ لفظی ہے. صحراء کا معنی جنگل، ٹھیک ہے یہ لفظی ہے. بقرتن گائے حقیقی ہے. دارن گھر لفظی ہے. مرضعن دودھ پلانے والی حقیقی ہے. امراتن عورت حقیقی ہے. عین کا معنی چشمہ یا آنکھ جو بھی لگا لے تو لفظی ہے. ابنتن لڑکی حقیقی ہے. ہندن ہندا حقیقی ہے. لغتن زبان، ٹھیک ہے لفظی ہے. فاطمہ تو فاطمہ نام ہوتا ہے حقیقی ہے. اتانن معنی گدھی، مقابلے میں گدھا آتا ہے تو حقیقی ہے. صغرا یہ نام ہوتا ہے حقیقی ہے عورتوں کا. حائزن حیض والی یعنی جس کو حیض آتا ہے تو یہ بھی حقیقی ہے. خمرن یہ لفظی ہے. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.